ابھی میرے ساتھ چیمبر کے ایگزیکٹو ممبر موجود ہیں محمد اظہر صاحب، میں ان سے بات کروں گی. اظہر صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں انڈسٹری کے حوالے سے، انڈسٹری کی پرابلمس کیا ہیں، ان میں کیا بہتری ہونی چاہیے، اب تک کیا ہوا. تو میں آپ سے اوور آل یہ جنیرک جاننا چاہوں گی کہ ابھی آپ انڈسٹری کو کہاں دیکھتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ مس صدف. انڈسٹری اس وقت آپ کو دو حصوں میں بٹی ہوئی نظر آئے گی. ایک ایکسپورٹس کے حوالے سے، اور جو کہ اس وقت بہت لاڈلا بچہ بھی ہے ہمارے گورنمنٹ کا، اور ایک جو ہے وہ لوکل انڈسٹری جو کہ بالکل ہی جو ہے پرابلمٹک سچویشن میں اس وقت، اسپیشلی فیصل آباد، کیونکہ ہم لوگ ٹیکسٹائل کے ساتھ منسلک ہیں. 80% آف فیصل آباد ٹیکسٹائل کے ساتھ منسلک ہے کسی نہ کسی طرح. اور اس میں سے لوکل انڈسٹری واقعی ہی پریشان ہے. اس میں لوم انڈسٹری کو لے لیں یا پرنٹنگ کو لے لیں یا کسی کو بھی لے لیں. تو اب دو سچویشنز ہیں، یا تو اس کے ساتھ جیا جائے اسی طرح روتے دھوتے، یا اس سچویشن کو ہم کسی طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کریں کہ اب اس سچویشن میں سے نکلنا کیسے ہے. اس میں آپ کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے، پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب بھی آئے اور ہماری بزنس کمیونٹی کی میٹنگز بھی ہوئیں، بڑا کچھ ہوا اور بڑے وعدے وعید بھی ہوئے. اور ہم چیمبر سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہم نے کوشش کرنی تھی وہ کی، اور اچھے کی امید ہی رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو ہم کوئی امید کی بات نہیں کرتے. لیکن ہم چیمبر سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے چیمبر سے یہ کیا کہ ہم اپنی بزنس کمیونٹی کو کوئی ڈائیورسیفیکیشن کی طرف لے کے آئیں. ٹیکسٹائل کے ساتھ بھی کام کریں لیکن ڈائیورسیفائی کریں چیزوں کو. اس کے لیے پھر ہم نے ایک ڈیزائن کی پاکستان اکنامک کانفرنس. اس اکنامک کانفرنس میں ہم ایک ڈفرینٹ ماڈلز لے کے آ رہے ہیں. ہم اپنی انڈسٹری کے لوگوں کو، اسپیشلائز جو سیکٹرز ہیں ان کے ایکسپرٹس کو بلا رہے ہیں. ان کے ایکسپرٹس یہاں پورے پاکستان سے ان کو یہاں بلا رہے ہیں. ڈفرینٹ سیکٹرز لائک جو ایگریکلچر ہے، اس کے اندر ویلیو ایڈڈ کیسے ہو سکتی ہے جو اس وقت اویلیبل ہے. جو آئی ٹی کی انڈسٹری ہے اس میں فیصل آباد کا انویسٹر جو پرابلمٹک ہے اس کی انڈسٹری، اس کے علاوہ کہاں انویسٹ کر سکتا ہے اگر اس کو امپلائمنٹ جنریٹ کرنی ہے. جو ہماری یوتھ یہاں سے پڑھ کے نکل رہی ہے آئی ٹی کی، این ٹی یو سے، فاس سے، جی سی سے، ایگری سے، اس کا استعمال کہاں کرنا ہے اس کے لیے. اسی طرح سے پھر ہم اسلامک فائنینسنگ کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح ٹورزم انڈسٹری میں کہاں انویسٹ کر سکتا ہے ہمارا انویسٹر. تو ہم اس طرح کی ڈائیورسیفیکیشن لے کے آ رہے ہیں. اس کے اندر ہمیں گورنمنٹ نے یہ ضرور سپورٹ کیا ہے کہ ہر منسٹری، ریلیونٹ منسٹری نے امیڈیٹلی ہمیں کہا ہے کہ ڈیفینیٹلی ہم آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ اس طرح کے اسپیشلائز چیزوں کو اپنی انڈسٹری کو انٹروڈیوس کرائیں. ہم نے اس کو، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کی اس میں ٹارگیٹ یہ تھا کہ ہم صرف انٹروڈکشن نہیں کرائیں گے. پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں انٹروڈکشن کے ساتھ ہم نے ان کو وے آؤٹ بھی دینا ہے کہ اگر کوئی انٹرسٹ لے لیتا ہے تو اس کو ہم نے کیسے گائیڈ کرنا ہے کہ وہ بزنس اسٹارٹ کرنے تک اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے اس کو ہر قسم کا اسپیشلسٹ یا اس کا جو ماہرین ہے ان کو ہم یہاں بلا رہے ہیں تاکہ وہ انویسٹر اگر کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے تو اس کو وہاں تک لے کے جائے. تو ہم اپنے اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ ہمارے انویسٹر کو نئی ونڈوز ملیں گی، نئی اپرچونیٹیز ملیں گی، نئے امپلائمنٹ کے راستے فیصل آباد میں ہمیں کھولنا ضروری ہو گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے. آپ بھی مس صدف یہاں رہتی ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا شہر ہے، لیکن اس کا ایکسپوجر نہیں ہو پا رہا پاکستان میں. تو ہم فیصل آباد چیمبر کا بھی بتانا چاہتے ہیں ہم کس لیول پہ ہیں اور کس لیول کا کام ہم کر سکتے ہیں، اور ہمارا شہر کیا ہے، کتنا ڈیولپ ہو چکا ہے. اسٹیٹ آف دی آرٹ یہاں پر روڈز ہیں. ہمارا انڈسٹریل زون پاکستان کا بیسٹ انڈسٹریل زون ہے اس وقت. تو اس کو ایکسپلور کرانے کے لیے ہم ان چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہم اپنے شہر کی عزت کے لیے بھی کام کر سکیں، چیمبر کا بھی. صاحب میں اس پر یہاں پر ایک بات اور کرنا چاہوں گی آپ سے کہ یقیناً چیمبر جو ہے وہ کافی اس پر کام کر رہا ہے، آپ لوگوں کی اچھی میٹنگ بھی رہی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، ایک ڈپارٹمنٹ کہہ لیں اس کو چلانے کے لیے آپ کو لگتا نہیں ایک منسٹر ہونا چاہیے تاکہ چیزیں اور زیادہ بہتر اسموتھ طریقے سے چلیں؟ آپ کی بات اس حوالے سے تو ٹھیک ہے کہ ٹیکسٹائل کے حوالے سے منسٹر ہونا چاہیے، لیکن جب ٹیکسٹائل کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو اس کو یہ ٹیکسٹائل ایک منسٹر کو بھی پھر کوآرڈینیشن چاہیے. الیکٹریسٹی، گیس، پھر آپ اس کو انڈسٹری کے ٹیکسیشن، سیلز ٹیکس، مطلب فائنانس کا بھی منسٹر اس کو دیکھے گا، پاور والا بھی اس کو دیکھے گا، گیس والا بھی اس کو دیکھے گا، پھر لیبر کی بڑے مسائل آ جاتے ہیں وہ بھی دیکھے گا. تو ایک مرج سا ہو جاتا ہے. تو اس کو الگ منسٹر بیٹھ کے بھی وہ بیچارہ کوآرڈینیشن میں ہی لگا رہتا ہے. ہم نے بھی دیکھا پہلے منسٹرز بنے وہ الگ کوآرڈینیشن بھی لگے رہے. وہ کہتا ہے مجھے فائنانس جواب نہیں دے رہی، وہ کہتا ہے مجھے وہ انڈسٹری جواب نہیں دے رہی، وہ کہتا ہے مجھے پاور اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ جواب نہیں دے رہی.
تو منسٹر بنے یا نہیں بنے, گورنمنٹ کا اگر فوکس ہے کہ اس انڈسٹری کو کھڑا کرنا ہے تو ہو سکتا ہے. میرا چلیں ڈیفینیٹلی ایسے کی چیزیں بہتر بھی ہونی چاہیے, اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے بڑا ایک اچھا پلان بھی بنایا, اور امید کرتے ہیں کہ جو پلان بنایا گیا ہے وہ پلان پورا بھی ہو. تو ابھی آپ کو آگے لیے چلتے ہیں. تو ابھی میرے ساتھ رپورٹر موجود ہیں شیراز بٹ, میں ان سے بات کروں گی. شیراز, انڈسٹری کی پالیسی کو لے کر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کی پالیسیز میں کبھی ہمیں جو صنعت کار ہیں وہ خوش دکھائی دیتے ہیں, کبھی کہیں نہ کہیں ناراض بھی دکھائی دیتے ہیں. تو آخر کیا دیکھتے ہیں کہ پالیسیز میں ایسی کیا خرابی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, انڈسٹری کے لیے جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں ان میں یونینمسلی نہیں بنائی جاتی, جس میں ظاہری بات ہے کہ انڈسٹریلسٹ کو, اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا, جس کی وجہ سے اس کی کمپلینس ہمیشہ رہتی ہیں. اب جب آپ میرے لیے کوئی چیز ڈیزائن کر رہے ہیں اور اس میں میرے لیے سہولیات ہیں, جب مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا یا مجھے اعتماد میں نہیں لیا جائے گا تو آبویسلی اس میں اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں, تو وہ اس میں کچھ نہ کچھ شکایات تو میری طرف سے آئیں گی. جب آپ کی جانب سے کوئی ایسی پالیسی بنائی جا رہی ہے جس میں مجھے انوالو کیا جا رہا ہے, میرے بزنس کو انوالو کیا جا رہا ہے, لیکن مجھ سے پوچھا نہیں جا رہا, تو اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ انڈسٹری کی جانب سے جو شکایات آ رہی ہیں اس کی بنیاد اسی چیز کے اوپر ہے کہ انڈسٹری کے لیے ٹیکسٹائل پالیسی نہیں دی گئی. 5 سالہ ٹیکسٹائل پالیسی بہت ضروری ہے. اس کی بنا پہ ہی آگے جو بائرز ہوتے ہیں, جو خریدار بین الاقوامی سطح کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, عالمی منڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ قیمتوں کا تعین کرنا ہوتا ہے. یعنی آپ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیٹھے ہیں, آپ نے مجھے آرڈر کیا 4 لاکھ پیس کا, سپوزڈلی وہ 4 لاکھ پیس میں نے آج آپ کو ریٹ دیا پر پیس کا 400 روپیز فار ایگزامپل, اور کل یا پرسوں بجلی کا ریٹ اور ہو جاتا ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں چینج ہو جاتی ہیں, گیس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اچانک سے, تو میرا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس تو بڑھ گیا نا, کیونکہ میں نے تو 4 دن پہلے کوئی اور ریٹ دیا تھا بائر کو. تو وہ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک لانگ ٹرم پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے جو, اور اگر انہی کے ریٹس کم ہو جائیں تب بھی انڈسٹریز کو پرابلمس ہوتی ہیں. دیکھیں ریٹس کم ہو جائیں تو پھر تو فائدہ ہے, لیکن ریٹس کم ہوتے کب ہیں؟ اس حکومت میں تو ڈیفینیٹلی نہیں ہو, لیکن اگر ہم ایک اوور آل بات کریں تو تب اتار چڑھاؤ رہتا تھا. اتار چڑھاؤ جب رہتا تھا تب ایک سسٹمیٹکلی چیزیں چل رہی تھی. ابھی آپ کی ایکسپورٹ بہتر ہو رہی ہے, ہم کہتے ہیں کہ بہتر ہو رہی ہے, تو پھر شکایات کیوں ہیں؟ ایک کویشچن ہے نا کہ انڈسٹری کے حالات اگر بہتر ہو رہے ہیں, ایکسپورٹ بہتر ہو رہی ہے, تو پھر شکایات کیوں ہیں؟ شکایت اس لیے ہے کیونکہ اگر ایکسپورٹ بہتر ہو رہی ہے تو امپورٹ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے, امپورٹ بھی بڑھ رہی ہے, ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی ہے, اور کا گیپ بھی جو ہے وہ بھی وائڈن ہوتا چلا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سسٹمیٹکلی خطے کے اندر پاکستان کی پوزیشن ایسی بنی ہوئی ہے کہ سینٹر آف اٹینشن پاکستان ہے, ٹھیک ہے. تو اس وقت آرڈرز جو آ رہے ہیں وہ پاکستان کو آ رہے ہیں, تو وہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کیونکہ خطے میں بنگلہ دیش کے پاس آٹومیٹکلی جو کووڈ کی صورتحال کچھ خراب ہوئی تھی, اومیکرون آیا تھا, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بھارت میں, بنگلہ دیش میں, ویتنام میں آرڈرز کی کمی ہوئی, پاکستان میں شرح کم تھی, اس لیے پاکستان میں آرڈرز بڑھ گئے. تو یہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے جس کی وجہ سے اس وقت سچویشن بہتر ہے. لیکن اگر حکومت اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے مزید تھوڑی سی سبسڈی بڑھائے اور ٹیکسٹائل پالیسی دے, اور خاص طور پر اس وقت چیمبر آف کامرس انڈسٹری فیصل آباد کی طرف سے, ملک کا تیسرا بڑا چیمبر ہے, ان کی طرف سے سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جو ٹیکسٹائل پالیسی آپ ایکسپورٹ 5 جو سیکٹرز ہیں زیرو ریٹڈ ان کے لیے دیتے ہیں, وہی ایس ایم ای سیکٹر کے لیے دی جائے, تاکہ دونوں جو ہیں وہ یونینمسلی جو ہے وہ ترقی کر سکیں. اچھا, جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں ایکسپورٹ اور امپورٹ کی بات کر رہے ہیں اور حکومت کو انوالو کرتے ہیں اس میں, ابھی پچھلے دنوں جب وزیر اعظم یہاں سے ہو کر گئے ہیں, کیا ان کی صنعت کاروں سے کوئی میٹنگ ہوئی ہے؟ صنعت کاروں سے میٹنگ ہوئی ہے, اور بڑی فروٹفل میٹنگ ہوئی ہے, جس میں فیصل آباد کے انڈسٹریلسٹ نے ایک لمبی لسٹ جو ہے وہ ڈیمانڈز کی رکھی ہے. اور اس میں ایک تو سب سے پہلے, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ٹیکسٹائل پالیسی, اور اس کے بعد جو ٹیکسٹائل پالیسی دیں گے وہ ایس ایم ای سیکٹر کے لیے بھی دی جائے. پھر اس کے بعد موٹر وے کو انہوں نے کہا ہے کہ 6 لین کیا جائے پنڈی بھٹیاں تک, جو کہ 2 لین ہے, تو اس کو 6 لین کیا جائے, جو کہ آلریڈی 50% اپروو ہو چکی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر 50% کام ہو چکا ہوا ہے, صرف 50% گورنمنٹ نے اور کرنا ہے. اور ایک انٹرنیشنل لیول کے جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر, کیونکہ فیصل آباد اب ایک انٹرنیشنل سٹی بن چکا ہے, تو یہاں پر بین الاقوامی طرز کی تمام وہ سہولیات دی جائیں, جس میں 5 اسٹار ہوٹل ہے وہ ایک دیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی یونیورسٹی, آئی ٹی یونیورسٹی, کیونکہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے ہماری, تو آئی ٹی یونیورسٹی کا مطالبہ کیا گیا ہے. یہ ایک بہت مین مطالبہ ہے جو کہ فیصل آباد سٹی کی طرف سے کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مطالبات ہیں. اب تمام مطالبات کے اوپر حامی تو بھری ہے وزیر اعظم نے, اب لیٹس سی
کب تک. بالکل میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ مطالبات انہوں نے رکھ دی, لمبی چوڑی جو ہے لسٹ بھی ان کے سامنے رکھ دی, تو آگے سے وزیر اعظم کا رسپانس کیا تھا؟ ایک تسلی دے دی ہے یا لگ رہا ہے کہ ہاں اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہاں یہ کام ہم کر دیں گے تو کر دیں گے؟ دیکھیں ان کے بعد 1.5 سال ہے. اب پچھلے 1-1.5 سال کے اندر آپ نے جو بزنس مین جو ہے اور انڈسٹری ہے اس کے ڈیمانڈز آپ نے ماننے ہیں تو ہی آپ ووٹ لے پائیں گے لوگوں سے. تو اگر آپ بزنس مین کے مطالبات نہیں مانیں گے تو فیصل آباد ایک اسٹیک ہولڈرز ہے, فیصل آباد کا یہاں پہ ووٹ بینک بہت تگڑا ہے, اور فیصل آباد کی یہاں پہ جو سیٹیں پی ٹی آئی نے ساری کلین سویپ کی ہے وہ صرف انڈسٹریلسٹ اور تاجر کی وجہ سے کی ہے, میں آپ کو مینشن کر دوں. تو اگر ووٹ نیکسٹ ٹائم لینے ہیں تو تاجروں کی باتیں ماننی ہوں گی. اچھا, یہ تو ہم نے جان لیا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو ماننا چاہیے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ ایک ڈاماڈول سی ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے. صنعت کار کتنے پورا اعتماد ہے کہ ٹھیک ہے میٹنگ ہوئی ہے, ان کے کیا ریئیکشنز آئے کہ ہاں لگ رہا ہے ہمیں کچھ ہوگا؟ دیکھیں تاجر اپنے آپ کو جو ہے وہ معصوم کہتا ہے, ہم پولیٹیکل نہیں ہیں, ہم معصوم ہیں, اور ہمارا کسی پولیٹیکل جو پارٹی ہے اس کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے. تو تاجر ہمیشہ کنونسڈ ہوتا ہے, مطمئن ہوتا ہے, کنٹینٹڈ ہوتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ, اس کے وعدوں کے اوپر. تو تاجر ہوپ فل ہے کہ لیٹس سی کہ انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ کہ اگلے 1.5 سال کے اندر جو وعدے فیصل آباد کے ساتھ خاص طور پہ کیے گئے ہیں وہ ایٹ لیسٹ پورے ہوں. بہت شکریہ شہراز. یقیناً ایسے ہے کہ ہم امید ہی کرتے ہیں کہ جو حکومت کی جانب سے وعدے کیے گئے ہیں ان وعدوں کو پورا بھی کیا جائے. ابھی وقت ہوا بریک کا, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو ابھی میرے ساتھ موجود ہیں چیمبر کے سینئر نائب صدر ہیں عمران محمود صاحب. میں ان سے بات کروں گی. عمران صاحب, انڈسٹری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, خاص طور پر انڈسٹری کو لے کر جہاں پر چیزیں کافی بہتر بھی رہی ہیں, وہیں نہ وہیں پالیسی کو لے کر کافی تضاد رہا ہے کہ جو پالیسی ہے وہ 5 سال کی اگر پالیسی بنا دی جاتی تو چیزیں زیادہ بہتر ہوتی. تو آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری کی جو پالیسی ہے ویسے ہے نہیں جیسے ہونی چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شکریہ سٹی 41 کا کہ آپ نے یہ ریز کر رہے ہیں پوائنٹ جو ایکسپورٹ کے متعلقہ پالیسی ہے, جو ٹیکسٹائل پالیسی ہے. تو پرائم منسٹر صاحب 2 دن پہلے آئے تھے فیصل آباد, ان سے ڈسکشن ہوئی ساری. اس کا یہ انپٹ نکلا کہ کل پرسوں جو ہے شام کو جو ٹیکسٹائل پالیسی ہے وہ کیبنٹ سے یا تو اپروو ہونے والی یا ہو جائے گی. اس میں انہوں نے یہ کیا کہ گیس اور بجلی کے وہی پرائسز رکھے ہیں, اور ڈی ایل ٹی ایل کو انہوں نے کہا ہے ابھی اس کی پرسنٹیج طے نہیں ہوئی, لیکن اس کو کہتے ہیں کنٹینیو رکھیں گے. لیکن اس میں سب سے بڑا یہ پرابلم ہوئی ہے کہ جو ٹیکسٹائل فیبرکس ہے جس میں پلین ڈائڈ اور پرنٹڈ ہوتا ہے اس کو نکال دیا. اب جو اس میں سب سے زیادہ نقصان ہوگا چھوٹے سیکٹر, ایس ایم ای سیکٹر کے جتنے ایکسپورٹر ہیں ان کا زیادہ کام 80% ایکسپورٹ کا ہے, اس کا فیبرکس کا. لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ویلیو ایڈڈ میڈ اپس کو ضرور انہوں نے کر دیا ہے کہ جو میڈ اپس جاتا ہے اس کو کنٹینیو رکھیں گے. لیکن یہ بھی ایک ویلیو ایڈڈ ہے کہ جیسے ہم یان ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ $1 میں ایکسپورٹ ہوتا ہے, اگر اس کو کنورٹ کر دیں گرے میں تو وہ $1.25 میں ایکسپورٹ ہوتا ہے. اگر اس کو ہم وائٹ اور ڈائڈ اور پرنٹ میں جب ہم ایکسپورٹ کریں گے, یہ $1.25 والی چیز ہے, یہ $2 سے اوپر کی ایکسپورٹ ہوتی ہے. یہ بھی ویلیو ایڈڈ میں ہوتا ہے. تو ہماری گورنمنٹ سے ریکویسٹ بھی ہے, کل ہمارا ڈیلیگیشن بھی ہے پوما کا, ملک عارف احسان صاحب ہو کے آئے ہیں چیئرمین پرائم منسٹر صاحب کے پاس. تو اس میں بھی یہی ہوا کہ ڈی ایل ٹی ایل جو فیبرکس ہے اس کو بھی کنٹینیو رکھیں. یہ ملک کی اس وقت بہت اہم ضرورت ہے, کیونکہ ڈی ایل ٹی ایل کنٹینیو رہے گی, کیونکہ لوگوں نے ورکنگ میں اپنے, کیونکہ 1 جولائی 2021 سے اس کا بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, لیکن ہر بندے نے اس کو نوٹیفیکیشن کے نہ ہونے کے باوجود اپنی ورکنگ کیپٹل میں گنا ہوا ہے کہ یہ ہمیں ملنا ہے. اگر یہ نہیں ملے گا تو ایس ایم ای سیکٹر کے لیے تو آلریڈی کیش کرانچ تو بہت بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے, یہ بھی بہت بڑا ایشو ہو جائے گا. سیکنڈ, اس میں یہ ٹیکسٹائل پالیسی کے سوا ایس ایم ای پالیسی آئی ہے جس میں گورنمنٹ نے کہا کہ ہم فری کلیٹر لون دیں گے 10 بلین کے لیے. ہم نے گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ 20 ملین جو ہے فری کلیٹر لون ایس ایم ای ایکسپورٹرز کے لیے کریں, اور جو 9% مارک اپ ہے اس کو 3% پہ کریں. یہ بھی بہت ایک ضروری ہے, کیونکہ اگر ایس ایم ای سیکٹر کو پروموٹ کیا جائے گا ایکسپورٹ میں تو وہ مجھے امید ہے کہ اگر ہمارا ایس ایم ای سیکٹر $2 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ $4 بلین پہ جا سکتا ہے. اگر یہ ٹیکسٹائل پالیسی اسٹیک ہولڈرز جو ایس ایم ای ہیں ان کو ساتھ لے کے بٹھا کے بنائی جائے تو بڑی ایزی رہے گا کہ گورنمنٹ اس کو ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. ایس ایم ای سیکٹر کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو اگنور ہوتی آئی ہے یا پچھلے ٹائم میں بھی ایسے ہی تھا, اس پر فوکس نہیں کیا گیا اور ابھی بھی وہی سچویشن چل رہی ہے؟ دیکھیں اگنور پہلے ہوا ہے, لیکن اس دفعہ ایس ایم ای پالیسی ضرور دی ہے گورنمنٹ نے. جیسے یہ بہت بڑی اچھی پالیسی ہے کہ 10 ملین کا جو بھی ایس ایم ای سیکٹر والا بندہ ہے جو ایس ایم ای سیکٹر میں فال کرتا ہے
تو وہ 10 ملین کا فری کلیٹر لون گورنمنٹ سے لے سکتا ہے. یہ آگے آج تک نہیں ہوا. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکسٹائل پالیسیز بنتی ہیں, یہ جو پالیسیز بنتی ہیں, جو ایس ایم ای سیکٹر کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کوئی آن بورڈ نہیں لیا جاتا. اور جتنی ہر منسٹری میں جتنی منسٹریز کی کمیٹیز ہیں اس میں کوئی ایس ایم ای سیکٹر کا بندہ کو ریپریزنٹیشن دی نہیں جاتی. اگر ان کو ریپریزنٹیشن دی جائے تو وہ اچھی جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے, لوکل انڈسٹری بھی ایس ایم ای سیکٹر کی گروتھ کر سکتی ہے. تو وہ یہ گورنمنٹ سے ہماری کئی بار ریکویسٹ یہی رہی ہے کہ ساتھ ایس ایم ای سیکٹر کے اسٹیک ہولڈرز کو اس جو کمیٹیز ہیں اس میں ضرور ہمارا نام ایسوسیشنز کا یا ایس ایم ای سیکٹر کی کسی بھی اسٹیک ہولڈر کا اس میں ہونا چاہیے. اور اگر ہم انڈسٹری کے مسائل کی بات کریں, اس وقت کیا مسائل دیکھتے ہیں کہ جیسے کافی ٹائم سے دھاگے کا مسئلہ ہے, کپاس کی پیداوار کا پرابلم ہو جاتا ہے, تو کون سے ایسے مسائل ہیں جو آپ چاہیں گے کہ ہائی لائٹ ہونے چاہیے؟ دیکھیں اس وقت سب سے بڑے دو جو پرابلمز ہیں نا, بہت بڑی پرابلمز ہیں. آج دیکھیں کہ آج کاٹن کا ریٹ میرا خیال ہے بلند ترین سطح پہ چلے گئی 22,000 روپے میں. اور یہ 22,000 روپے میں آپ دیکھیں کہ اس کو کیلکولیشن کر کے ہم کیسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. آنے والے وقتوں میں اگر ہم بائرز کو ایک چیز $1 میں دے رہے تھے آج سے 3 مہینے پہلے, آج اسے کہیں کہ $1.25 ہو گیا ہے, وہ کیسے مال خریدے گا؟ اس کا پھر یہ نقصان یہ ہوگا کہ جو آرڈر پاکستان کی طرف خاص کر ٹیکسٹائل کے یا اپیرلز کے یا میڈ اپس کے ادھر آئے تھے, وہ دوبارہ میں بھی کنورٹ ہو کے دوسرے ملکوں میں جانا شروع ہو جائیں, کیونکہ ہمارے پرائسز بڑھ رہے ہیں. جیسے پرائم منسٹر صاحب نے 2 دن پہلے ایک ٹیکسٹائل کارپوریشن اناؤنس کی کہ وہ اگلے سال ہم جو ہے اپنی بیلز ہے 1.25 کروڑ کے قریب کریں گے, 9 ملین سے آگے لے کے جائیں گے. لیکن اس کے بعد ان کے یہ نوٹس لینے کے بعد یا بنانے کے بعد الٹا ریٹ نیچے آنا چاہیے تھا, الٹا ریٹ بڑھ گیا ہے, 22,000 روپے پہ چلا گیا آج. تو یہ بڑا ایک مشکل اب ہے اس وقت کہ یہ کاٹن کے اوپر گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے, یا کوئی سبسڈی دے یا اسپاٹ ریٹ ایک فکس کریں. میری پچھلے انٹرویو میں بھی یہی ریکویسٹ تھی کہ اسپاٹ ریٹ جب تک کاٹن کا ایک فکس نہیں نہ ہوگا, کہ اس کی وجہ سے ہمارے لیے سیل کرنا, ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. دھاگے کا مسئلہ کافی ٹائم سے سامنا کرنا پڑا ہے, اس کا پاور لومس والوں کو بھی اس کا بڑا پرابلم ہے کہ یا تو دھاگا ملتا نہیں ہے یا اس کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ جو دھاگا یہاں پر پورا نہیں ہو رہا لیکن وہ ایکسپورٹ بھی کیا جا رہا ہے. کیا اس بات میں کس حد تک صداقت ہے کہ جو دھاگا ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے؟ نہیں, وہ پچھلے سال آپ دیکھیں نا, اس کو کیلکولیشن کر کے دیکھیں, پچھلے سال سے 2020 اور 2021 کو موازنہ کریں تو 50% دھاگا کم ایکسپورٹ ہوا ہے. یہ نہیں کہ دھاگا تو ہم الٹا امپورٹ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے اس وقت. وہ تو ایک دھاگے کی تو اتنی نہیں, ہم تو یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو تھوڑا بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے اس کو بھی بین کریں کہ ایکسپورٹ نہ کر سکیں. لیکن بات یہ کہ اب دھاگے کی یہ پرائسز یان کی بڑھنے کی وجہ سے اس کا پرابلم سب سے بڑا یہ آ رہا ہے کہ پرائسز ڈیلی اوپر جا رہی ہیں, نیچے جا رہی ہیں. اور جو چھوٹے چھوٹے اسپننگ ملیں, چھوٹی چھوٹی جو 5,000 10,000 20,000 چھوٹی اسپننگ مل تھی اسپنڈل والی, وہ بند ہونی شروع ہو گئی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جو ریٹ ابھی کاٹن کا آیا ہے, جب وہ کیلکولیشن کرتے ہیں یا فائبر کا ساتھ کیلکولیشن کرتے ہیں, وہ اتنے میں جو بھی پرائس میں بیچ رہے ہیں نا, اس پرائس میں بھی ان کو کاسٹ نہیں کر رہی, وہ بند کرنا پڑ رہی ہیں اسپننگ ملیں. اور اس کے بعد دیکھیں 50% لومز بند ہو گئی ہیں. لومز بند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک اسٹیبلٹی نہیں ہے. جب تک یہ گورنمنٹ کو یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ ہماری کو ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, نو ڈاؤٹ بڑھ رہی ہے, لیکن ہم نے جو یہ دیکھنا کہ جو ہمارے پاس کرنٹ آرڈر ہے وہ تو ایکسپورٹ ہو جائیں گے فیبری مارچ میں, لیکن سینیریو اگلا ہم نے 6 منتھ کا دیکھنا ہے کہ 6 منتھ کے سینیریو میں کہ ہماری آگے سیل ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. اب ہمارے پاس کسی سے بھی آپ ایکسپورٹر سے پوچھ لیں کہ تمہارے پاس کتنا ابھی کام ہے, وہ یہی کہے گا 2 مہینے یا 3 مہینے کی بکنگ ہے, ورنہ آگے 6 مہینے 8 مہینے کی ٹیکسٹائل میں بکنگ ہوا کرتی تھی. اب وہ اس وقت ہمارا بائر بھی ہے, وہ بھی ڈبل مائنڈیڈ ہے کہ میں کیا کروں, اس کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ بہت زیادہ مہنگا ہے. تو جب یہ ڈبل مائنڈ ہوگا, اگر وہ پاکستان سے $1 میں چیز خرید رہا ہے, اس کو دوسرا کنٹری جب 90 سینٹ میں دے گا کہ ہم سے لے لو, تو آٹومیٹکلی وہ جو بزنس پاکستان میں پچھلے سال آیا تھا آٹومیٹکلی پھر وہ دوسرے کنٹری میں جانا شروع ہو جائے گا. تو اگر ہم اوور آل ایک ایکسپورٹ کا ایک جنرل آپ سے جاننا چاہیں گے, کیا کہیں گے اگر ہم مطلب ان شارٹ کہیں کہ ہاں جی اچھی رہی بری رہی, کمپیریزن کر لیتے ہیں ہم پچھلی حکومت سے اس کا؟ نہیں, نو ڈاؤٹ ایکسپورٹ تو اچھی رہی. اس میں تو سب سے دیکھیں گورنمنٹ کا جو لاک ڈاؤن کا تھا کہ دنیا ساری بند تھی, پاکستان اس وقت پرائم منسٹر کی بڑی اچھی پالیسی تھی, اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ساتھ ایکسپورٹ انڈسٹری لوکل انڈسٹری انہوں نے بند نہیں ہونے دی.
اس کا یہ ایج ملا کہ جیسے چائنا بند تھا, انڈیا بند تھا, بنگلہ دیش بند تھا, وہ ہر بائر کو یہ نظر آیا کہ پاکستان کھلا ہوا ہے, تو سارے آرڈر اس وقت کافی پاکستان میں کنورٹ ہوئے. تو ان کو یہ نظر آ گیا کہ یہ کنورٹ ہونے کے بعد ہم نے ایکسپورٹ کیا, اور جب یہ ایکسپورٹ کیا تو ہماری ایکسپورٹ کی بھی گروتھ 30% دیکھیں ماشاء اللہ ایکسپورٹ ہماری بڑھی ہے. تو ابھی دیکھیں, اب تو ہر بندہ دنیا میں, آپ کووڈ کو دیکھ لیں, لیکن ہر بندے نے اس کو ابزارو کر لیا ہے کہ یہ ایک لائف کا حصہ ہو گیا ہے. اب کسی نے اتنا دیکھیں نا, یورپ میں اتنا زیادہ کیسز ڈیلی ہو رہے ہیں, لیکن وہ بند نہیں کر رہے. لیکن بند نہ ہونے کے باوجود کھلا ہوا ہے کام, لیکن وہاں بھی ریسیشن آ چکا ہے. وہ بائنگ اس حساب سے بائنگ نہیں کر رہے جس حساب سے بائنگ کرنی چاہیے. اور جب ہم ان کو کہتے ہیں نا کہ یہ چیز ہے تو یہ ہماری مطلب ہم وہ پرائسز مانگتے ہیں, جب ہم پرائس دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 3 مہینے میں آپ کے پرائسز 20 سے 30% اوپر چلے گئے. تو اسٹیبلٹی نہیں ہے. وہ اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے کہ ایک جگہ ہمیں جو کہتے ہیں نا پلینگ فیلڈ دی جائے. جب تک ایکسپورٹرز کو یا لوکل انڈسٹری کو ایک پلینگ فیلڈ نہیں نا دی جائے گی, کیونکہ لوکل انڈسٹری لومز چلے گی تو ہم ایکسپورٹ کریں گے نا. یہ بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر ہوگا کہ جیسے 50% لومز بند ہو گئی ہیں ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے جو بھی ہے, یا لوکل بھی بند ہو گئی. اگر کل تھوڑے سے آرڈر زیادہ پاکستان کی طرف آ گئے تو یہ لوم بند ہو کے, جو آج سے 3 سال پہلے جیسے اب شور مچایا کہ لیبر نہیں مل رہی, وہ نہیں مل رہا, 3 سال پہلے والا پرانا کام ہوگا کہ یہ تول کے بکیں گی لومیں, تو یہ نہیں ہوگی ہمارے پاس. جب آرڈر آ جائیں گے تو ہمارے پاس جب کیپیسٹی ختم ہو جائے گی تو ہم کیسے مال بنائیں گے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. ڈیفینیٹلی ایسے ہے کہ ہر چیز میں بہتری کی گنجائش رہتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑی بھی ہے, چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں, لیکن مزید چیزیں بہتر بھی ہونی چاہیے. ابھی وقت ہے بریک کا, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو ابھی میرے ساتھ چیمبر کے صدر موجود ہیں عاطف منیر صاحب, میں ان سے بات کروں گی. عاطف صاحب, کچھ دن پہلے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ راؤنڈ لگا کے گئے ہیں فیصل آباد کا, تو آپ لوگوں کی میٹنگ بھی ہوئی ہے ان سے شاید, تو کیا میٹنگ میں بات چیت ہوئی, کوئی پالیسیز کو لے کے بات ہوئی ہو, یا مزید انڈسٹری کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوئی بات ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو صدف. دیکھیں, پرائم منسٹر صاحب فیصل آباد تشریف لائے. بیسیکلی وہ اپنے ہیلتھ کارڈ کی انگورل کے لیے یہاں پر تشریف لائے تھے. تو میں نے پرائم منسٹر ہاؤس ریکویسٹ کی کہ آپ فیصل آباد آ رہے ہیں اور فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کو آپ نے انوائٹ ضرور کیا, مگر آپ نے ان کے لیے کوئی سیپریٹ میٹنگ ٹائم نہیں رکھا. تو اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب آپ ہمیں ٹائم دیں. تو وہ کوارڈینیشن چلتی رہی, تو ہمیں پھر 15 منٹ کی ایک سلاٹ دی انہوں نے پارلیمنٹیرینز کی میٹنگ کے بعد. یہ 15 منٹ میں بزنس کمیونٹی سے بات کروں گا. تو میں یہاں پر خصوصی طور پر اپنے پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ بزنس مین کمیونٹی کے ساتھ بیٹھے, اور 15 منٹ کا جو ٹائم تھا وہ 1 گھنٹے 35 منٹ تک چلا, جس پر میں ان کا خصوصی شکریہ ادا کروں گا. انہوں نے بڑے توجہ کے ساتھ بزنس کمیونٹی کے مسائل سنے. جو بزنس کمیونٹی نے انہیں سجیشنز دیں انہوں نے اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سنا. اور میٹنگ میں یہ تھا کہ وہ بار بار مجھے ایز اے پریزیڈنٹ اور میرے ممبران کو انٹرپٹ کر کے کہہ رہے تھے, اس کو میں سمجھ نہیں سکا, ذرا مجھے ایلیبوریٹ کر کے سمجھائیں کہ اس کو میں کیسے لے کر چلوں گا. بہت اچھی میٹنگ رہی پرائم منسٹر آف پاکستان سے. ان سے مطالبات جو, اور رونا دھونا اس میٹنگ میں نہیں تھا, یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو پروگریسو کام بزنس کمیونٹی کے ہونے والے ہیں اور جو اس شہر کی ڈیمانڈ ہے, جو اس فیصل آباد سٹی کی ریکوائرمنٹ ہے, اس پر ان سے بات ہوئی. سٹارٹ پر میں نے انہیں سب سے پہلے جو ان کے ہیلتھ کارڈ کا اجرا تھا اس پر پرائم منسٹر کی پوری ٹیم کو مبارکباد دی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں بتایا کہ جیسے اس ہیلتھ کارڈ سے سفید پوش آدمی اور غریب آدمی پرائیویٹ ہاسپٹل سے ہیلتھ کی فیسلٹی لے گا, تو پرائم منسٹر صاحب آپ اس میں ایک ایجوکیشن کارڈ کا اجرا بھی کچھ عرصہ تک ضرور کریں, تاکہ سفید پوش آدمی اور غریب آدمی کا بچہ اچھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں تعلیم حاصل کر سکے. پنڈی بٹیاں تھا فیصل آباد موٹر وے جو کہ اب لنک ہے ملتان, عبدالحکیم اور سکھر تک, تو اس وجہ سے اس روڈ پر بہت زیادہ رش ہے. اس کو 6 رویا کیا جائے, اور میں نے پرائم منسٹر صاحب کو ٹیکنیکلی بھی اس پر بریف کیا کہ اس پر ارتھ ورک ہے جو وہ کمپلیٹ ہے, آپ نے صرف اس پر بجری ڈال کر اس کو صرف کارپیٹ کرنا ہے. اس پر لمبے چوڑے اخراجات گورنمنٹ کے نہیں ہوں گے. بہت سارا فیول کنزیوم جو ہو رہا ہے وہ اس کی بچت ہوگی, ٹائم کی بچت ہوگی, اور کشادہ 6 رویا لین کی وجہ سے ایکسیڈنٹس کے خطرات نہیں ہوں گے.
پرائم منسٹر صاحب نے اور جو ان سے باتیں ہوئی ہیں اس میں آئی ٹی یونیورسٹی کا قیام اس شہر میں بہت ضروری ہے، اس پر بات ہوئی ہے. فیصل آباد کے انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ نئے ایئرپورٹ پر بات ہوئی ہے. تھیم پارک کی فیصل آباد میں کمی ہے، اس پر ان سے بات ہوئی ہے. ایکسپو سینٹر میں آپ کے پروگرام کے توسط فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کو اور فیصل آباد کے شہریوں کو خوشخبری دوں گا کہ پنجاب گورنمنٹ نے لینڈ ایکوائر کر لی ہے. 15 سے 20 مارچ کے درمیان اس کی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی جو کہ خود سی ایم پنجاب یا پرائم منسٹر ان کے ساتھ آ کر کریں گے. فیصل آباد میں ایکسپو سینٹر جو کہ 18 ماہ کے عرصہ میں یہ تکمیل اس کا ہو گئی اور یہ مارچ میں اس کی انوگرل انشاءاللہ ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو جڑاوالا کو انڈیپینڈنٹ ضلع بنایا جا رہا تھا اس پر میں نے اپنے بزنس کمیونٹی کے تحفظات کا پورا اظہار کیا ہے کہ میرے فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کی 70% انڈسٹری جو کہ کھلیاوالا میں لوکیٹڈ ہے. اگر آپ جڑاوالا کو انڈیپینڈنٹ ضلع بناتے ہیں تو فیصل آباد کے مانچسٹر کو توڑ دیا جائے گا. میرا ہیڈ آفس ایک ضلع میں ہے اور میری انڈسٹری دوسرے ضلع میں ہے. پرائم منسٹر صاحب فیصل آباد کے دورے میں اس کو اناؤنس کرنے لگے تھے مگر 2 دن پہلے ان کے آفس کے ساتھ ہمارا بڑا کلوز لائزن رہا تھا اور یہاں پر بھی آ کر انہیں بریفنگ دی کہ یہ فیصل آباد کی عوام کے ساتھ ایک زیادتی ہوگی اگر آپ جڑاوالا کو فیصل آباد سے کاٹ دیں گے. میری انڈسٹری 2 جگہ پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی، میرا مانچسٹر ٹوٹ جائے گا. اور یہاں پر بھی میں پرائم منسٹر صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے فیصل آباد چیمبر کی اس تجویز کو، اس ریکویسٹ کو بڑا سنجیدگی سے لیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جب تک بزنس کمیونٹی کے ساتھ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ آپ بیٹھ نہیں جاتے اس وقت تک اس کو ضلع نہیں بنایا جائے گا. فیصل آباد میں ایک انٹرنیشنل ہاسپٹل کی بہت ضرورت ہے کیونکہ اب M3 انڈسٹریل اسٹیٹ اور علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ میں بہت سارے فارنرز ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں. چائنیز، یورپین اور دوسرے ایشین کنٹریز کی یہاں پر انویسٹمنٹ آ چکی ہے. تو اس سلسلے میں نے انہیں کہا تھا کہ PPP موڈ پر انٹرنیشنل ہاسپٹل بنایا جائے، PPP موڈ پر ہی تھیم پارک اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا جائے. اور یہاں پر اس میں اسد عمر صاحب نے بڑا اپنا انپٹ دیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ کو پنجاب گورنمنٹ لینڈ دے گی، تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ پوری کرے گی اور آپ PPP موڈ پر یہاں پر ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی انڈیپینڈنٹ یہاں پر بنے گا. پرائم منسٹر صاحب نے تمام جو بزنس کمیونٹی کے مسائل ہیں، جو ایکسپورٹ انڈسٹری کے مسائل تھے، ایکسپورٹ انڈسٹری کے جو ان کا خصوصی پیکج ہے جو انہوں نے پہلے دن آ کر کہا تھا کہ ہم ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے یہ یقین دلایا کہ ایکسپورٹر آپ کے ویژن کو لے کے چلے گا جو آپ نے سبسیڈائز ریٹ پر گیس، بجلی ایکسپورٹ سیکٹر کو دی ہے. اس کی وجہ سے ایکسپورٹ میں بہتری آئی ہے اور جو ہمارے ایکسپورٹر کے ریفنڈز ہیں وہ فاسٹ ٹریک چینل پر جیسے آپ نے کیے ہیں اور 11 سال کا آپ نے بیک لاگ ہے وہ 1 ونڈو 1 گو میں ختم کیا ہے. اس پر پرائم منسٹر کو اپریشیٹ کیا ہے اور ان کے ساتھ ایک یہ ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جیسے آپ ایکسپورٹ انڈسٹری کو جو ریلیفز اور بینیفٹس دے رہے ہیں آپ نے وہی بینیفٹس دیں جو وہ لوکل انڈسٹری کو بھی دیں. اگر ایکسپورٹ انڈسٹری آپ کے لیے زر مبادلہ فارن ایکسچینج لے کر آ رہی ہے تو یہ جو لوکل انڈسٹری ہے جس میں میری پاور لوم اس وقت بہت کرائسس میں ہے، سائزنگ ہے اور لوکل جو ڈائنگ اینڈ پرنٹنگ پروسیسنگ انڈسٹری ہے، ان کو بھی یہ وہ تمام ریلیف دیں تاکہ یہ جو لاکھوں مزدور ہیں یہ بے روزگار نہیں ہوئے، یہ لوکل انڈسٹری چلنے کی وجہ سے بے روزگار نہیں ہوئے. کیونکہ آپ کا جو ویژن ہے کہ آپ نے اتنے کروڑ نوکریاں دینی ہیں وہ ایکسپورٹ سیکٹر کے ساتھ ساتھ آپ کو لوکل سیکٹر بھی وہ امپلائمنٹ جنریٹ کر کے دے رہا ہے. تو اوور آل پرائم منسٹر کا یہ فیصل آباد کا دورہ بزنس کمیونٹی کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا اور انہوں نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے متعلقہ منسٹریز کے ساتھ آپ کا اسٹرانگ لائزون رہنا چاہیے. چیف منسٹر اس میں موجود تھے. چیف منسٹر پنجاب نے جو پنجاب لیول پر اپنی پورے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے، اس میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کروں گا فیصل آباد کے پارلیمنٹیرینز جو ہمارے ساتھ بیٹھے تھے. فرق حبیب صاحب نے ہماری میٹنگ ارینج کروانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. ٹیکسٹائل
ٹیکسٹائل منسٹر صوبائی میاں اسلم اقبال موجود تھے. انہوں نے فیڈمک کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس میں اپنے تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے. جو ان کے پرائم منسٹر کے معاون خصوصی ہیں شہباز گل, وہ ہمارے ساتھ بڑا اسٹرانگ لائزون ان کا رہا ہے. اسی طرح جو خیال کاسترو صاحب ہماری میٹنگ میں ساتھ بیٹھ کر ان مسائل جو بزنس کمیونٹی کے ہیں ان پر انہوں نے بات کی. خرم شہزاد موجود تھے, فیض اللہ کموکا موجود تھے, یہ تمام منسٹر ہمارے ساتھ وہاں پر موجود تھے. اور جب ایجوکیشن کارڈ کی بات ہوئی ہے تو شفقت محمود صاحب کو آئی تھنک کہ وہ ٹاسک دے دیا گیا ہوگا, کیونکہ ایجوکیشن کارڈ کی جو میری تجویز تھی اس کو پرائم منسٹر نے بڑا سیریسلی لیا ہے اور اپریشیٹ کیا ہے کہ بزنس کمیونٹی نے ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ جو بات کی ہے اس پر انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کو. بالکل آپ کی باتوں سے بالکل اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کی جو میٹنگ ہے وہ بہت اچھی رہی, اور آپ کو بھی میں نے کراس کوشچننگ اسی لیے نہیں کی کیونکہ جیسے وزیر اعظم جب ٹی وی پر آتے ہیں تو وہ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ہمیں وہ باتیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ کر کر دکھائیں گے. تو اتنی وہ باتیں تو کر گئے ہیں, لیکن ہمیشہ سے ہوا کیا ہے, اتنی باتیں کرنے کے بعد آج بھی عوام رو رہی ہے صرف اس لیے کہ نعرے لگائے گئے تھے, باتیں کی گئی تھی, تبدیلی کا نعرہ بھی لگا تھا, لیکن ہوا کچھ نہیں. آپ مجھے کافی پر امید نظر آ رہے ہیں. جی, میں اس میٹنگ سے پہلے بھی صدف آپ کو بتاؤں کہ میں پر امید تھا, اور اس میٹنگ کے بعد میری امید کو اور تقویت ملی ہے کہ پرائم منسٹر نے جتنی توجہ کے ساتھ باتیں سنی ہیں. دیکھیں میں آپ کو بات ہوں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے روک کر کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں عاطف ذرا میں سمجھ نہیں سکا, آپ مجھے ایلیبوریٹ کر کے سمجھائیں کہ آپ کی یہ ڈیمانڈ کس طرح ہے. کیونکہ پرائم منسٹر خود سمجھنا چاہ رہے تھے چیزوں کو, اور وہ جس حساب سے انہوں نے باتیں سنی ہیں اور جتنا پرائم منسٹر نے فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کو ٹائم دیا, اور جیسے انٹرپٹ کر کے انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھا, مجھے تیسری دفعہ سمجھاؤ, مجھے آپ ذرا یہ کھل کے سمجھاؤ. اور یہ ایٹیٹیوڈ ہے جو وہ بڑے کسی سیریس پرائم منسٹر کا تھا جو ہمیں کچھ دن پہلے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر انہوں نے آپ لوگوں کی باتیں اتنی دلچسپی سے سنی, آپ کے جتنے مسائل ہیں وہ سنے. انہی مسائل میں سے جیسے آپ نے کہا کہ ایکسپورٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں کی ایکسپورٹ اچھی بھی ہو رہی ہے, اس کو پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے, لیکن آپ لوگوں نے امپورٹ کا ایشو ایک رکھا کہ امپورٹ جو لگژری چیزوں کی بھی امپورٹ کی جا رہی ہے جو جس کی ضرورت نہیں ہے, اگر اسے ختم کر دیا جائے تو شاید صورتحال بھی کچھ بہتر ہو جائے. اور خاص طور پر امپورٹ پہ جو ڈیوٹی لگائی اس سے متعلق کوئی بات ہوئی؟ جی بالکل اس پر بات ہوئی, کیونکہ میں خود ایک کمرشل امپورٹر ہوں. میں نے پرائم منسٹر کو اپنا یہ کیس اس طرح سے پریزنٹ کیا ہے کہ پرائم منسٹر آپ دیکھیں کہ آپ امپورٹس کی کیٹیگری کو ڈیفائن اس طرح کریں کہ میں جو چیزیں امپورٹ کر رہا ہوں وہ میں اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری کو بیچ رہا ہوں. مجھے آپ لگژری آئٹم والی کیٹیگری میں نہ رکھیں, کیونکہ میں ٹیکسٹائل کو, میرا بیسیکلی ڈائز اینڈ کیمیکل کا بزنس ہے, اور جو بزنسز ہیں جو کہ اس انڈسٹری کو سپلائی دیتے ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں, اور جو لگژری آئٹم ہیں جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے آپ ان پر ڈیوٹیز دیں. اچھا, اس ڈیوٹیز کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ لاسٹ ویک میرا بڑا بیزی اسلام آباد میں منسٹریز اور امبیسڈرز کے ساتھ میٹنگ میں گزرا ہے. اس کا میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ امبیسڈرز نے کہا کہ جی آپ کے پرائم منسٹر نے ہمارے ملک کی یہ جو ہم آپ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اس پر ڈیوٹیز لگا دی ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ یہ ڈیوٹیز کو آپ پازیٹیولی دیکھیں, اس طرح سے دیکھیں کہ اگر ڈیوٹیز لگی ہے تو آپ کے لیے یہاں پر ایک بزنس اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے. آپ اپنی یہاں پر انڈسٹری جو آپ کی ہے یورپین انڈسٹری ہے اور جو ممالک کے سفیروں سے بات ہوئی ہے, آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ آپ یہاں پر آئیں, آپ وہاں پر انویسٹمنٹ نہ لے کر آئیں, صرف ٹیکنالوجی کو لے کر آئیں اور جیویز کریں ہمارے ساتھ. ہمارے پاس یہاں پر فیصل آباد میں ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ انڈسٹریل سٹی فیڈمک کمپنی موجود ہے جس کے تحت M3 انڈسٹریل اسٹیٹ اور علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ چل رہا ہے, اور یہ کافی زیادہ جوائنٹ وینچر اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے MOUs ہو چکے ہیں اور وہ انڈسٹری رن کر رہی ہے. آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ بجائے کوئی اور ملک آپ سے پہلے آ کے یہ اپرچونٹی اویل کریں, آپ آئیں اور آپ اس اپرچونٹی کو اویل کریں. آپ نے کوئی وہاں سے فورن انویسٹمنٹ نہیں لے کے آنی, آپ نے صرف اپنی ٹیکنیکل ٹیم اور اپنی ٹیکنالوجی کو لے کے آنی ہے. یہاں پر ہمارے پاس بہت بڑے انڈسٹریلسٹ موجود ہیں جو آپ کے ساتھ JV کریں گے, اور اس ملک
میں جو انڈسٹریلائزیشن کی جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے وہ ساتھ چلے گا انشاءاللہ. انڈسٹری میں پاور لومس بھی ڈیفینیٹلی آتی ہیں کہ پاور لومس کا پچھلے دنوں میں کافی پرابلم بھی چل رہا تھا, وہ اسٹرائک کے لیے باہر نکل چکے ہیں کافی دفعہ. تو پاور لوم سے متعلق کوئی بات ہے, چونکہ آپ چیمبر کے صدر ہیں, آپ ساری انڈسٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کا یہ مسئلہ آپ نے ان کے سامنے رکھا. دوسری یہ بھی کہ لومس بند ہونے سے جو مزدور طبقہ ہے وہ پس رہا ہے. جی بالکل, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوکل انڈسٹری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پاور لوم بھی آ جاتی ہے, اس میں سائزنگ بھی آ جاتی ہے, اور تمام ڈائنگ اینڈ پروسیسنگ انڈسٹری اس میں آ جاتی ہے. پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جی ہم اس کے لیے ایک لحدہ سے سیپریٹلی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر پیکج بنائیں گے جس میں اس انڈسٹری کو بھی ہم چلا سکیں. تو اس میں کافی اس وقت تجاویز دی گئی تھی, اور اسی تجاویز کے سلسلہ میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ایک اپنا ڈیلیگیشن ترتیب دیں جو میرے پاس پرائم منسٹر ہاؤس آئے. اس میں ہم جو شوکت ترین صاحب ہیں ان کو, رزاق داؤد صاحب ہیں, خسرو بختیار صاحب ہیں, ان تمام لوگوں کے بٹھا کر آپ کی موجودگی میں آپ کی مشاورت کے ساتھ ایک پیکج ڈیزائن کریں گے جو آپ کی اس لوکل انڈسٹری کو بھی چلائے گا اور ان امپلائمنٹ نہیں ہوگی. اور میں اپنے جو پاور لوم انڈسٹری کے ہمارے جو اس وقت پیٹرن ہیں چوئی نواز صاحب, ان سے بھی میٹنگ ہوئی ہے. انہیں بھی ہم نے کہا ہے کہ آپ اپنی جو یہ پاور لوم انڈسٹری ہے اس میں جدت لے کے آئیں, نئی جو ٹیکنالوجیز کی پاور لومز ہیں ان میں آئیں, کیونکہ آپ نے دور کے ساتھ چلنا ہے, دنیا کے ساتھ چلنا ہے, دنیا نے آپ کے ساتھ نہیں چلنا. نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آئیں. آج بھی میرے پاور لوم میں 1100 RPM کی مشینیں ہیں, جو موٹرز ہیں وہ چل رہی ہیں, جو کہ بجلی کا بھی ضیاع ہیں, اور یہاں پر اس وقت 150 RPM پہ چلنے والی مشین آ چکی ہیں. تو دیکھیں آپ 10 گنا فرق سے زیادہ کہ آج بھی ہم پرانی مشینری چلا رہے ہیں. میں ایسے ہی عاطف صاحب کی جدت کی بھی ضرورت رہتی ہے, اور بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا, اور آپ کی باتوں سے ہمیں بھی ایک امید لگ رہی ہے کہ شاید جو چیزیں ہیں وہ مزید آنے والے ٹائم میں بہتر ہو جائے. خاص طور پر اگر انڈسٹری کی بات کریں, بزنس مین کی بات کریں, تو وزیر اعظم کافی اس پر جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں. تو ابھی پروگرام کا وقت ہوا ختم, دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.